اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر سید عاصم علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا عنوان ہے امت مسلمہ امید و بیم کے درمیان۔ اظہار خیال فرمائیں گے محترم جناب ڈاکٹر سید عاصم علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تیأسوا من روح اللہ صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، آپ کے سامنے عنوان ہے کہ امت مسلمہ امید و بین کے درمیان۔ یہ عنوان تھوڑا سا ہمارے نوجوان ساتھیوں کو شاید مشکل لگے، سمجھ میں نہ آئے کہ کیا عنوان ہے۔ یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے بہرحال امید کے ساتھ دوسری چیز جو آ رہی ہے تو نا امیدی ہی کی قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ تو بات یہی ہے کہ اس میں امت مسلمہ امید اور بیم کے درمیان، امت مسلمہ امید اور نا امیدی کے درمیان، یہ امید کیا ہے اور نا امیدی کس چیز کے حوالے سے ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے، جو بہت بڑا ایک سوال ہے کہ کیا امت مسلمہ اپنا وجود بھی رکھتی ہے؟ جو حالت ہے اور جو کیفیت ہے اس کے اندر تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کتابی چیزوں یا کتابی باتوں سے الگ ہٹ کر حقائق کی دنیا میں کیا امت مسلمہ نام کی کوئی چیز کہیں موجود ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسلام کے نظام کے اور اس کی تعلیمات کے ایک جہانی نظریے کے ورلڈ ویو کے اس کے قائل نہیں ہیں اور اس کو محض ایک عبادات کے نظام اور عقائد کے اور رسومات کے مجموعے کے طور پر، جس کو ہم مختصراً یا عنواناً مذہب کا عنوان دے دیتے ہیں کہ مذہب تک جو اس کو محدود کرتے ہیں، کہ ان کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس حوالے سے اسلام کے کسی ایسے کردار کے کہ جو عالمگیر کردار ہو اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اقامت دین کی فکر سے وابستہ افراد کے لیے یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ وہ اس بات سے دستبردار ہو جائیں کہ یہ امت جو کہا گیا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاج غر، اس کے اندر کوئی فرق ہے، اس کے مفادات جدا ہیں اور اس کی ضروریات کے اندر بھی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ قومی ریاست کا جو ہمارے سامنے ایک غلغلہ ہوا موسی جنگ عظیم کے بعد سے کہ آج ہر ریاست جو ہے وہ ایک قومی ریاست ہے، اس کے اندر مسلم امت کے تصور کو یقیناً بہت گہرا صدمہ پہنچا اور بہت شدید اس کو نقصان پہنچا، جس کا عملی مظاہرہ ہم مصر کے اندر دیکھ چکے اور خود پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ لگایا گیا یہ امت مسلمہ کے جس کے اوپر ایک کاری ضرب تھی۔ بہرحال تو امت مسلمہ کا وجود یقیناً بہت سارے خطرات سے دوچار ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اور اپنے اسلام کے اس عالمگیر نظریے کے قائل ہونے کے حوالے سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امت مسلمہ کل بھی تھی، امت مسلمہ آج بھی ہے۔ یہ اسی کے ساتھ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو چیلنج درپیش ہیں مختلف نوعیت کے، اپنی کوتاہیوں کے اور اغیار کی طرف سے سازشوں کے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ سارے مسائل اور چیلنجز موجود ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے لیے امید اور بیم کی بات اس سفر کے اندر وہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کے سفر کے اندر وہ چل رہی ہے، تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مایوسی سے یقین کی طرف اور نا امیدی سے امید کی طرف، زوال سے جو ہے ایک تجدید کی طرف، احیا کی طرف، اور ایک خوف سے تعبیر تک کا سفر ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں
اپنے وجود کو اور اپنے مسلمان ہونے کو برحق ثابت کرنا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم اگر اپنی موجودہ حالت کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج ہمہ جہتی زوال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آج ہمہ جہتی زوال کا ہم شکار ہیں۔ سب سے پہلا جو زوال کا مظہر ہوا کرتا ہے، جو سب سے آخر میں ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے نظر آتا ہے، وہ سیاسی زوال ہے۔ سیاسی زوال سب سے آخر میں آتا ہے۔ ابھی جو بات آ رہی تھی کہ 1924 کے اندر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اسے ختم ہی ہونا تھا، وہ ایک بدبودار لاش بن چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو حرکتیں وہ کرتے رہے اور اسلام کو جس طرح نظر انداز کیا، لیکن بہرحال اسلام کے نام لیوا، اسلام کے نام لیواؤں کی مملکت اور ایک سہارا اور ڈھارس اس حوالے سے تھی۔ تو سیاسی زوال بالکل آخر میں ہوا۔ اس سے پہلے لیکن کیا تھا؟ اس سے پہلے جو چیز سب سے پہلے ہوا کرتی ہے وہ آپ کی روحانی کمزوری ہوتی ہے۔ جب آپ کا عقیدہ کمزور پڑتا ہے، آپ کے اندر بدعات آتی ہیں، آپ کے اندر گمراہیاں آتی ہیں، سب سے پہلے آپ کا روحانی زوال ہوا کرتا ہے۔ روحانی زوال سے جو ہے آپ کے اندر فکر کی خرابیاں پیدا آتی ہیں، فکر کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، فکری گمراہیاں جو ہیں آپ کو عقیدے اور عمل کی گمراہیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں پھر آپ کو درجہ بدرجہ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ سیاسی انتشار کی شکل کے اندر نکلتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ گناہ کے اوپر آتے ہیں تو گناہ انفرادی نہیں رہتے، گناہ پھر اجتماعیت کے اوپر جاتے ہیں۔ اجتماعیت کے گناہ جو ہے ناانصافی پر منتج ہوتے ہیں، ناانصافی سیاسی ناانتشاری کو پیدا کرتی ہے، اور سیاسی ناانتشاری انارکی کی طرف اور سیاسی عدم استحکام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سیاسی زوال سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں۔ امت کا نوحہ یہی ہے۔ آغاز جو ہوا خلافت راشدہ جو 32 سال تک تقریباً رہی، تو اس کے بعد سے ہم روحانی زوال کا شکار ہوئے، سیاسی نظام کو صدمے پہنچنا شروع ہوئے، وہ بات چلی، لیکن بہرحال شریعت غالب رہی اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو آج بہرحال ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، تو اس کا اولین مظہر جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو اگرچہ ترتیب میں آخر میں آیا لیکن سب سے پہلے مظہر کے طور پہ اور سب سے بڑے مظہر کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج تک ہم اس خلافت کو روتے ہیں کہ جو آج اگر زندہ ہوتی تو اس کے خاتمے کی ہم خود کوشش کر رہے ہوتے، ہم خود اس کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ اس کی جگہ اسلام کا نظام لے کر آئیں، لیکن آج ہم اسی کا مرثیہ پڑھتے ہیں کہ ہائے وہ خلافت ہم سے چھن گئی۔ تو سیاسی زوال سب سے پہلا ہے۔ سیاسی زوال جس سے آج ہم دوچار ہیں، وہ سب سے پہلا ہمیں مظہر نظر آتا ہے امت کی بے کسی کا، کہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ 56 اسلامی ریاستیں موجود ہیں۔ اسلامی ریاستیں 56 کی شکل میں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر جو ایٹمی تسلیم شدہ قوتیں ہیں، اس کے اندر ایک مسلمان ریاست ہے، اور ایٹمی قوت کو چلو کسی کھاتے میں نہ لاؤ تو جو امیر ترین ریاستیں ہیں، جو تیل کی دولت سے مالا مال ممالک ہیں، کہ سارے مسلمان ہیں۔ دولت کی ان کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کیا ان کی پستی کی بھی کوئی حد ہے؟ نہ دولت مندی کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ پستی کی کوئی حد ہے۔ کیا ان کا وزن جو ہے ریت کے ذروں سے کوئی زیادہ ہے؟ کیا ان کی اوقات جو ہے کوئی ہواؤں سے زیادہ کچھ ان کی اوقات ہے؟ ہوا تو پھر بھی اس سے کچھ کام لیا جائے۔ مسلمان سارے جو اتنی اربوں کی تعداد کے اندر ہیں، یہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب، یہ دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کا وزن کیا ہے؟ اجتماعی وزن ان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سیاسی زوال سب سے پہلا ہمارا ہے، اور اس کے بعد جس سے ہم دوچار ہیں کہ ہم اپنے اصل بات یہ ہے کہ ہماری ریاستیں، جو ہماری سیاسی اجتماعی حیتیں ہیں، وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک نہیں ہیں۔ بطور ریاست نام نہاد اقتدار اعلیٰ کی دعوے دار ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ مخلص ترین حکمران کو لا کے بھی بٹھا دیجئے تو بات یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے خزانہ خالی پڑا ہے۔ IMF کی غلامی اور ورلڈ بینک کی چاکری ہمارے نصیب میں لکھی ہے فی الحال ان حالات کے اندر، اور وہ جو آپ کو قرض دے گا تو آپ کی گردن میں نکیل ڈالے گا، آپ جو ہے ناک میں نکیل اپنی ڈالے گا اور گردن میں رسی ڈال کے اپنے ساتھ آپ کو گھمائے گا، جہاں چاہے گا لے کے جائے گا۔ اپنی مرضی، خود مختاری آپ کی ہوا ہوئی۔ خود مختاری کا خواب اور دعویٰ جو ہے وہ ہوا ہے، اور جو بات کرتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، اس کا حال وہ ہے کہ اس کے اپنے باشندے جو ہیں، جتنی چاہے انصاف کی ان کے جو ہے قصیدے پڑھ لیجئے۔ میں افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی بات کی جاتی ہے، جن حالات سے وہ گزرے، پوری ہمدردی اور ان کے ساتھ رعایت کے باوجود، لیکن اگر وہاں کے امن و امان کے اور حالات کی بہتری کے قصیدے پڑھے جائیں تو خود افغانی وہاں جانا پسند نہیں کرتے، تو کسی اور کی بات وہاں پہ کیا کی جائے گی؟ تو یہ سیاسی زوال ہمارا سب سے بڑا، اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور خود کرنے کے قابل جو واقعی اگر کہے اپنے آپ کو کہ ہم خلافت کے نمائندے اور ہم خلافت کے علمبردار
تو وہ خود یہ بتا دے کہ فلسطین کے لیے کسی نے عملی اقدام کیا کر دیا۔ ایک ملک ہی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو اپنے آپ کو کہے کہ وہ اسلام کا علم بردار، اسلام کا دعوے دار اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے اپنی حدود کے اندر، اس نے فلسطین کے لیے عملی طور پر کچھ کر دیا ہو تو مجھے بھی آگاہ کیجیے اس بات سے۔ بیانات تک بھی جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے والے سب سمجھتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ تو یہ سیاسی زوال ہمارا ہر طرف ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ وجہ اس کی ہمارا افلاس ہے، اور افلاس کے پیچھے سیاسی جو عدم استحکام ہے، یقیناً اس کا ایک بڑا فکر ہے۔ دوسری جو ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فکری زوال کا شکار ہیں۔ فکری زوال، بات ابھی سید مودودی کی فکر کی ہو رہی تھی کہ سید مودودی کی فکر کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ سید مودودی نے جب نظریہ اقامت دین جو پیش کیا، آج المیہ یہ ہے کہ سید مودودی کی فکر کے علمبردار ان کی فکر کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر کے اوپر جیسے اسلام کے اوپر مسلمان ایک پردہ بنے ہوئے، ایسے ہی سید مودودی کے پیروکار نام نہاد اور ان کے علمبردار، فکر کے علمبردار، ان کی فکر پہ ایک پردہ بنے ہوئے۔ سید مودودی نے اقامت دین کی بات اگر کی اور اس کو اقامت دین کو آج کس چیز سے ہم پلہ یا اس کے مترادف ٹھہرا دیا گیا، وہ یہ مترادف ٹھہرایا گیا کہ کسی طریقے سے حصول اقتدار ہو جائے۔ حصول اقتدار اگر ہو جائے تو بس سارے دلدر دور ہو گئے، سارے بیڑے پار ہو گئے، کام ختم ہو گیا۔ بس کسی طریقے سے اقتدار پہ قابض ہو جاؤ، چاہے اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرو جو فسطائی قوتیں کرتی ہیں، جو سیکولر اور لادین ناصل کرتے ہیں، اور وہ کام بھی کر گزرو جو وہ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کر گزریے کہ آپ اسلام کے مجاہد ہیں۔ تو سید مودودی کی فکر کے بعد بات یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے وقت کے جو فکری چیلنجز تھے ان کا جواب دیا، ان کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ دیکھیے سید مودودی کی انفرادیت یہ قطعی نہیں ہے کہ انہوں نے غلبہ اسلام کی بات کی۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر اس بات کو جھٹلایا جائے کہ شاہ ولی اللہ بر صغیر کے اندر اس فکر کے بانی ہیں کہ جنہوں نے غلبہ اسلام کے لیے اور وقت کے حوالے سے جو بات کی، سب سے پہلے جو میں بر صغیر میں نظر آتے ہیں شاہ ولی اللہ کی شخصیت ہے، اور جیسی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ مذہبی، فکری، سیاسی، معاشی ہر انہوں نے زوال کے اسباب کو متشخص کیا اور اس کو متعین کر کے اس کا حل بھی بتایا۔ لیکن ہر ایک کی اپنی محدودیت ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ کا کام ہمیں نظر آتا ہے، شاہ ولی اللہ سے آپ آگے چلیے، اگر سیاسی غلبہ اور سیاسی اقتدار آپ کا مطلوب ہے تو تحریک شہیدین جو ہے، یہ سید احمد شہید کی، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کیا عظیم الشان تحریک تھی۔ آج بھی آپ اس کو دیکھیے کہ کیا انہوں نے صحابہ کی یاد کس طرح جو ہے وہ تازہ کی، اور آگے اب آ کے دیکھیے تو ابوالکلام آزاد جس حکومت الہیہ کے دعوے دار بن کے کھڑے ہوئے مختصر وقت کے لیے، لیکن جو فکر تھی، جو چیز تھی، یہ تو ساری کی ساری وہی تھی جو بعد کے لوگوں نے پوری اس شمع سے اپنی شمع جلائی۔ اگر سے خود شمع جلانے والا خود اس شمع کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ کے کہیں اور مسافر ہو گیا، کسی اور راہوں کا راہی بن گیا، لیکن شمع تو جلا کے گیا، تو بات تو آئے گی اس کی بھی۔ اور اسی فکر سے اقبال نے کسی حد تک بات کی، سید مودودی نے اسی چراغ کو لے کے آگے بڑھے، اور جو بات انہوں نے کی، جو ان کا اصل کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک فکری حل پیش کیا۔ فکری حل دیکھیے، ہر مفکر ایک اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، ہر جو مسائل ہیں ان کا وہ حل پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سید مودودی کی انفرادیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ حل پیش کر کے علمی طور پر رہ نہیں گئے، بلکہ ایک انہوں نے اقامت دین کی اور ایک غلبہ دین کی ہمہ جہتی تحریک برپا کی، جس کا مقصد جو تھا اقامت دین کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا کہ جن کو وہ تجویز کرتے ہیں اپنی فکر کے اندر، ان کو عمل کے قالب میں لے کر آنا۔ یہ سید مودودی کو اللہ نے موقع عطا کیا، باقی کسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا۔ سید مودودی سے اللہ نے یہ کام لیا، یہ سید مودودی کی انفرادیت۔ تو سید مودودی نے اقامت دین کا کوئی نرالا نظریہ پیش نہیں کیا۔ اگر یہ کوئی نرالا نظریہ ہوتا تو وہ بدعتی قرار پاتے۔ یہ کام تو صلح امت ہر دور میں کرتے رہے کہ جب دین کے اوپر پردے پڑے، جب دین کے اندر بدعتوں کی اور غلط افکار کی آمیزش ہوئی، ہر دور میں اللہ لوگوں کو کھڑا کرتا رہا، کیونکہ یہ دین تسلسل کا نام ہے۔ یہ دین آج تو اگر کہے کہ یہ نرالی بات ہے، وہ پہلا شخص تھے وہ، تو یہ تو پھر بدعت بن جائے گی۔ تو سید مودودی نے جو کام پیش کیا وہ ماضی کے اور صلح امت کے تسلسل کے اندر کیا۔ لیکن سید مودودی نے جو تحریک کھڑی کی تو اصل میں ان کا علمی کام، وہ تحریک علم کی بنیادوں کے اوپر کھڑی کی گئی، اور اس کے اندر انہوں نے جو فکری چیلنجز تھے ان کا جواب دیا۔ سید مودودی کا یہ جملہ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، لیکن ان کی فکر سے جو بات اخذ کی گئی کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر کہ جب کوٹ پینٹ پہننا، ٹائی لگانا جو ہے یہ دانشوری کی معراج سمجھا جاتا تھا،
سید مودودی اس بات تو واضح کرتے ہیں کہ یعنی ان کی فکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے، کہ جو بیان کر رہا ہے وہ چاہے جتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، لیکن اس کی تہ کے اندر جو ان کی سائنس کے اندر، ان کے فلسفے کے اندر، ان کی فکر کے اندر جو چیز صلاحیت کر چکی ہے کہ انہوں نے خدا کے تصور کو نکال دیا اپنی زندگیوں سے، انفرادی اور اجتماعی خدا کے تصور سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ انہوں نے رنائساں کے نام کے اوپر اور جو انلائٹمنٹ موومنٹ تھی جو کلیسا کی زیادتیوں کے خلاف تھی، اس کی آڑ میں انہوں نے خدا سے نجات حاصل کر لی۔ تو یہ اصل جو تھا اس کا تھا۔ تو سید مودودی نے فکری چیلنجز کے اوپر کام کیا۔ آج کی بات یہ ہے کہ آج سید مودودی کے جانشین جو کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو جو اس نام سے جانتے ہیں، ان کا بھی اس حوالے سے اب کوئی کام نہیں ہے۔ سید مودودی بھی اپنے دور کے والے سے کام کیا تو وہ آئندہ دور کے لیے کر کے نہیں چلے گئے، وہ کوئی نبی نہیں تھے معاذ اللہ کہ 1400 سال پہلے جو کتاب آ گئی وہ آئندہ 1400 سال اگر قیامت نہ آئے تو وہی چلے گی، وہی سنت رہے گی نبی کی، وہی طریقہ رہے گا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ہر دور کے مسائل نئے ہوتے ہیں۔ بات اگرچہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے، ورنہ صاحب دنیا میں کوئی بات نہیں، تو نئی بات نہیں ہے، پرانی ہی بات نئے انداز کے اندر اگر آ رہی ہے۔ غامدی صاحب معتزلہ کا چربہ ہیں، تو بات یہ ہے کہ معتزلہ کو تو کسی نے نہیں پڑھا۔ معتزلہ جس انداز میں بات کیا کرتے تھے، جو جاننے والا ہے، جو علم رکھتا ہے، اس نے تو پہچانا کہ یہ معتزلہ ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن غامدی صاحب جن الفاظ کو، جن انداز کے اندر بات کر رہے ہیں، وہ تو معتزلہ کے الفاظ نہیں ہیں، مفہوم وہی ہے، دلائل تقریباً وہی ہیں، لیکن آپ معتزلہ کے رد میں جو دلائل لکھے گئے تھے وہ اگر غامدی صاحب کے خلاف استعمال کریں گے تو کوئی بھی اس کو نہیں سمجھے گا۔ تو آپ کو جدید انداز کے اندر نئی مثالوں کے ساتھ نئے انداز میں آپ کو بات کرنی پڑے گی، ضرورت ہے۔ تو آج سب سے بڑی جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ فکری زوال جو ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم فکر کے حوالے سے، فکر کے میدان میں پیچھے سے پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ سیاسی میدان کے اندر تو زندہ باد، مردہ باد اور تصویروں کے اور بڑے بڑے جو ہے اربوں خربوں روپے ہم لگانے کو تیار ہیں، لیکن ہم علمی زوال کو روکنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ علم کے میدان کے اندر ہم نے کتنے مفکر پیدا کیے، کتنے دانشور ہمارے پاس آ گئے۔ دیکھیے، آپ مجھے دانشور بنا دیجئے، کسی کو بنا دیجئے، آپ خود بن جائیے، من تیرا حاجی بگو یا تو میرا حاجی بگو، ہم سب ایک دوسرے کو دانشور مان لیں، ایک دوسرے کو قائد مان لیں، بڑی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا علمی مقام کیا ہے؟ کیا ہم واقعی دنیا کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں کہ ہم جو نظریہ پیش کریں، ہم جو بات کہیں، اس کو اہل علم، اس کو دنیا کے لوگ سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں، وہ واقعی کسی ایسے کام کی بنیاد پر عام کرے جو لوگوں کے حقیقی مسائل کا حل پیش کرتی ہو؟ تو یہ فکری زوال جو ہے یہ ہم پر مسلط ہے اور ہمارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے کہ علم سے ہم ایک تو دور ہیں، اصل علم کا تصور نہیں ہے، محنت کرنے کے اوپر ہم تیار نہیں ہیں، صرف ہم نے ساری جدوجہد کا مقصد جو ہے وہ غلبہ، سیاسی غلبہ اس کو قرار دیا، اور وہ بھی اللہ کی فکار ہم پہ اللہ نہ کرے کہ پڑ رہی ہے، تو اس کے بھی کوئی آثار نہیں ہے۔ دین ہاتھ سے جاتا ہے تو جائے، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں آ رہی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ فکری سوال کے ساتھ جو دوسری، جو سب سے پہلی چیز تھی، اب اس کا تیسرے نمبر پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے کہ آج روحانی جو کمزوری ہماری ہے، جو ہمارا ایمانی کمزوری جس کو آپ کہیے، کہ روحانیت سے کچھ اور بات لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمانی کمزوری، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایمان کی جو بنیاد کے اوپر ہم جو ایک مسلم شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی مضبوط تعمیر کی جائے گی۔ یہ ہماری جو مسلم شخصیت کی عمارت ہے، بنیاد جو ہے ایمان کی، وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، جو ہو رہی ہے، وہ اتنی کمزور ہے کہ خواہشات کی اور مخالف ہواؤں کی اور جو آزمائشوں کی ہوائیں چلتی ہیں، اس کے اندر یہ عمارت جو ہے مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ روحانی کمزوری کو، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی، ہم اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، دیندار بنانے کے لیے کوئی یہ نسخہ تجویز کرے کہ بھئی تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیے، آپ جو ہے وہ نیک بن جائیں گے، وہاں جا کے اگر آپ نیک بن گئے تو آپ بہرحال اسلام کے دین ہونے سے نکل کر اسلام کے مذہب ہونے پر آ گئے۔ آپ نے اسلام کو بطور دین تو چھوڑا، آپ نیک بنے تو کس قیمت پر بنے؟ اسلام کے دین ہونے کی قیمت پر آپ نیک بنے۔ آپ نیک ہونے کے لیے کسی خانقاہ میں چلے گئے کہ بھئی وہاں پر میں نیک بنوں گا کہ برائیوں کا ماحول نہیں ہوگا اور نیکیوں کا ماحول میں خانقاہ میں جا کر سیکھوں گا، تو پھر وہاں جا کے کیا ہوا؟ وہاں جا کر تو آپ دنیا سے ہی کٹ گئے، آپ صرف جو ہے کس کے ہو گئے؟ گوشہ تنہائی، کہ آپ ہے اللہ اللہ کی ضربیں ہیں اور دنیا کی
صرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی عاقبت جو ہے بنا رہا ہوں اور اپنے دین کے حوالے سے اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے پیدا کیا تھا، میں گوشہ نشین جا کر ہو گیا۔ تو ایمان کی فکر کرنے کے ہمارے ہاں جو میڈیم موجود ہیں، ایمان کی بنیاد کے اوپر جو کام کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ ہماری خانقاہیں ہیں، یہ ہمارے جو حجرے ہیں، جو ہمارے علمی مراکز ہیں۔ علمی مراکز کا حال کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ فرقہ واریت کے اڈے ہیں۔ یہ مسلمان عالم تیار کرتے ہیں یا فرقہ پرست تیار کرتے ہیں؟ ان کا المیہ کیا ہے؟ اور کچھ سب سے بدترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سید مودودی کی فکر کے اوپر ڈاکٹر مجالس جو پیدا کیا گیا، اس نے کتنے عالم تیار کر دیے؟ سارے کے سارے اس کے اندر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وفاق المدارس کے لوگ، جو کہ سید مودودی کی فکر کے شدید مخالف اور دشمن ہیں۔ وہ تعلیم دیتے ہیں وہاں پہ آ کے، اساتذہ اب تک آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو مانگنے پڑتے ہیں، آپ جو قابلیت تیار کر رہے ہیں وہ آپ کا حال ہے۔ تو یہ فکری زوال آپ کا سب سے امت کے مسائل کی جڑ اگر دیکھی جائے تو باشعور جو طبقہ تھا، جو دعوے دار تھا اقامت دین کا، اس پہ تو بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے معاشروں کے اندر اگر آپ یہ دیکھیے کہ توحید نیکی کی جڑ ہے، توحید، ہر نیکی کی جڑ توحید ہے۔ ہر برائی کا جو بیج ہے وہ شرک ہے، ہر برائی کا جو بیج ہے وہ شرک ہے۔ جہاں پہ شرک ہوگا وہاں پہ آپ دیکھیے کہ طوائفیں بھی وہاں پہ ناچیں گی، وہاں پر بے حیائی جو ہے وہ آئے گی، فحاشی وہاں پر آئے گی، زوال وہاں پر آئے، ہر چیز، ہر خرابی کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ امت کے اندر جو آج شرک اس قدر عام ہے، گمراہی کے نام پر، سب چیزوں کے نام پر، اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو بات پیچھے بھی ہم اس کے کر کے آئے کہ ہمارا جو سماجی انتشار ہے، ہم اس وقت اگر دین کے نام پر دیکھیں، ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری یہ جو نام نہاد مذہبی اور فرقہ وارانہ شناختیں ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ہم قومیتوں کے اندر، ہم ذاتوں کے اندر، ہم برادریوں کے اندر تقسیم ہے۔ ہم اس تقسیم کو توڑنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو وہ تقدس دیا ہوا ہے جو تقدس اللہ کے حکم کا ہے۔ تو یہ سماجی انتشار ہمارا بہت بڑا ہے کہ ہم ایک ملک کے اندر، پاکستان کے اندر اگر ہمیں، تو پاکستان کے اندر ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم سندھی، مہاجر، بلوچی، پشتون، کشمیری، فلانا ڈھمکانا سب کچھ ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پنجابی کی، تو پنجابی کے اندر بھی پھر وہ سرائکی اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک ذات، ایک قوم کے اندر، ایک قومیت کے اندر مزید قومیتیں پھر اور نکلتی چلی جاتی ہے۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ قومیتیں یا پیاز کے چھلکے، تو یہ سماجی انتشار ہمیں ہر جہت کے اوپر نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ المیہ فانی ہو گئی کہ یہ صورتحال بہرحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ لیکن ایک مومن کے طور کے اوپر آپ کے سامنے میں نے سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی۔ اس آغاز کے اندر آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جہان اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے تخلیق کیا، آپ کو بھی بنایا، اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اللہ ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شاہرک سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہے۔ ہم سب، ہمارے لیے اس خالق نے، اس مالک نے، اس ارحم الراحمین نے نسخہ بھی تجویز کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہمارا سب سے بڑی ہماری امید کی علامت ہے۔ یہ ایمان جب تک ہے، جتنا بھی کمزور ہے، جیسا بھی ہے، بہرحال اس ایمان کی ہمیں قدر ہے۔ ایک بدترین جو گنہگار مسلمان ہوگا، اس سے بھی کہا جائے کہ اپنے ایمان کا سودا کر کے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لو، وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور اس کو اپنے لیے شدید بے عزتی کی اور بڑی بات سمجھے گا کہ مجھے کیا سمجھا کہ میں جیسا بھی ہوں، لیکن اپنے ایمان کی بہرحال ہمیں قدر ہے۔ یہ امت کا ایک اثاثہ ہے، یہ ایمان کا تصور اس کا ایک اثاثہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایمان سب سے بڑا ہمارے لیے ایک امید کا پہلو ہے۔ نا امیدی کی باتیں تو یہ سب ہیں ایک پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت تھی اس کی ہم نے بات کی، اس میں اب امید کے پہلو ہمارے لیے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان ہمارے لیے امید کا پہلو ہے، لیکن صرف یہ ایمان ہی اس حالت کے اندر ہماری حالت درست نہیں کر دے گا، ہمارے لیے کفایت نہیں کر جائے گا۔ یہ ایک اثاثہ ہے، ایک پوٹینشل ہے۔ اس پوٹینشل کو لیکن ہمیں لے کر عملی قوت کے اندر، کائنیٹک انرجی کی، اس پوٹینشل انرجی کو، خفیہ توانائی کو، ہمیں جو کائنیٹک انرجی ہے، حرکی توانائی ہے، اس میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے جو بات ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی نصرت کرے گا۔ مَن يَنْصُرُهُ، جو
جو اللہ کی جو نصرت کرے گا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. تو جدوجہد کرنے کے لیے بہرحال کھڑا ہونا پڑے گا، آمادہ ہونا پڑے گا. جب ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. بدر کی رات کا تصور کیجئے، غزوہ بدر کی رات کا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اور مٹھی بھر 300 کے مقابلے میں 1000 کی جماعت ہے، اور کیسے افراد ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں بھی کس حالت کے اندر وہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور سجدے میں پڑھ کے اللہ اللہ کی کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی تسبیح ہے، کوئی ایسا جو مل گیا، کوئی بات کہے کہ میں فلاں کام کے لیے فلاں وظیفہ کر رہا ہوں اور فلاں چیز کے لیے فلاں چیز ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کے آگے سب کچھ جو بس میں تھا اس کو لا کے حاضر کر دیا کہ اے اللہ، جو کچھ ہمارے بس میں تھا تیرے آگے لا کے حاضر کر دیا. تو حکم الحاکمین ہے، تو قادر مطلق ہے، جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. آج اگر یہ مٹھی بھر جو جماعت ہے، یہ کل اگر یہ شکست خوردہ ہوئی، کل یہ باقی نہ رہے، تو اس سرزمین پہ الہ تیرا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا. اللہ کے آگے جو بس میں تھا وہ سب لا کے پیش کر دیا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی کم ہمتی کا، ناطاقتی کا اظہار کیا اللہ کے آگے. اور آپ دیکھیے کہ بدر کے اندر کس شان سے فتح ہوئی، بدر کے اندر کس شان سے فتح ہوئی. اور اللہ کہتا ہے جب تمہیں اپنی طاقت کا غرہ تھا، تمہیں جب غرور ہو گیا تھا، تو اللہ نے پھر کیا دکھایا. اس وقت جب کوئی موازنہ نہ تھا طاقت کا، تو اللہ نے کس شان کی فتح عطا کی کہ 70 جو تھے سردار جو ہے ان مردار ہوئے. یہ ابو جہل اس کے اندر مردار ہوا، بڑے بڑے جو ادبا اور شیبہ جیسے لوگ جو تھے سے مردار ہوئے. یہ اللہ نے فتح ایسی عظیم شان عطا کی. تو اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. اللہ بسائی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اور چیزوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، کیا ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیا کیا. تو امید یہ ہے کہ اگر ایمان کو عمل میں بدلنے کا جذبہ موجود ہے تو یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. ہجرت مدینہ پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ اگر تصور کرنے والا اور کوئی بدگو ہو تو کہیں کہ آپ کو تو وہاں سے فرار ہونا پڑا، آپ کو تو جہاں آپ دعوت لے کے کھڑے ہوئے اس شہر کو آپ کو چھوڑنا پڑا. لیکن کیا تھا، آپ دیکھیے کہ آپ وہاں سے نکالے جاتے ہیں اپنے آبائی شہر سے، اپنے محبوب شہر سے، کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ مکہ تو مجھے روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ ہے. اس محبوب جگہ کو چھوڑتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ آپ جب مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بادشاہ کی طرح داخل ہوتے ہیں، ایک حکمران کے طور پہ آپ داخل ہوتے ہیں. وہ جس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جس کو اپنے شہر کے اندر کوئی امان دینے کو اور پناہ دینے کو اور خیر دین دینے کو کوئی تیار نہ تھا، اس کے کہیے کہ حقوق شہریت ختم کر دیے گئے تھے، وہ خود حکمران بن کے ایک ریاست کا جا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کن حالات کے اندر کیا نتیجہ دکھایا. یہ سب بات بھی کیا تھی کہ جو بس میں تھا وہ کام کیا، نتیجہ اللہ کے سپرد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے یہ جو ہے لاج رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے کو جو ہے وہ دکھایا. مکے کے اندر جو غلام ہوا کرتے تھے، مدینے کا ان کو آقا بنایا. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. لیکن بات کیا ہے، اپنا کام پورا کیا، ایمان عمل کے تانچے میں ڈھل گیا، جدوجہد جو کر سکتے تھے کی پوری، اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو رسوا نہ کیا، نہ کل کیا، نہ انشاءاللہ آج کرے گا. اس میں اگلی بات جو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے امید کا پہلو ہے. اسی کے ساتھ جو مزید ایک بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہر بحران اپنے ساتھ ایک امید لے کر آتا ہے. ہر بحران اپنے ساتھ ایک امید لے کر آتا ہے. اب یہ سیلاب آیا، آپ دیکھیے کہ سیلاب کے بعد ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو مٹی آتی ہے اس سے زمین کتنی زرخیز ہو جاتی ہے. ابھی جو تباہی اس نے پھیلائی تو پھیلائی، لیکن اس کا نتیجہ آئندہ کے لیے کتنا اچھا نکلتا ہے. جہاں لاوا جو ہے وہ گرتا ہے تو لاوے سے زمین کو کیا زرخیزی ملتی ہے. لاوا تباہی لے کر آیا لیکن اس سے کیا زرخیزی ملی. تو یہ مثال ہے بحران کی کہ جب کوئی تباہی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. کہ جب خرابی آ رہی ہوتی ہے، بربادی ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی کے اندر امید کے، تعمیر کے اور بھلائی کے بہت سارے پہلو نکل رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی ہم یہ دیکھیں ہمارے لیے ان خرابیوں کے اندر امید کے پہلو کیا ہیں. امید کے پہلو ان حالات کے اندر مزید جو ہے ہم وہ کیا کریں. اس کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اب ہمارے لیے ان بحرانی حالات کے اندر
یہ تصور اپنے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کے قیمتی ہونے کا پیدا ہونا، یہ انتہائی اہم ہے کہ ایمان اور امید جو ہے وہ ایک تحریکی کارکن کا سرمایہ ہے کہ اپنے ایمان اور امید، لیکن صرف بے عملی کے ساتھ اپنے ایمان اور امید کے اوپر بیٹھ جانا کہ بھائی تسبیحیں پھراتا رہوں، کونے میں بیٹھا رہوں اور درسوں میں صرف شرکت کر کے سمجھوں کہ اسلامی انقلاب کا حق میں نے ادا کر دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو کر سکتا ہوں بھرپور طور پہ علم کے ساتھ، عمل کے طور پہ میں اس کو لے کے چلوں اور اس راستے کے اوپر میں امید کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھوں۔ امید نہیں ہوگی بھائی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تب سے کام ہو رہا ہے، 70 سال سے کام ہو رہا ہے، ٹیری 24 سال سے 36 سال سے کام کر رہی ہے، کیا نتیجہ نکل آیا؟ امید چھوڑ دی تو پھر تو سفر ہی طے نہیں ہوگا۔ تو امید کے ساتھ سفر کیا جائے کہ بھائی تجھے اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، بھائی کام یہ نہیں ہو پا رہا تو میں نے خود کتنی کوشش کی، کیا وہ دیوانگی، وہ لگن، وہ جدوجہد، اس کا حق کیا میں نے ادا کیا؟ صحابہ کی بات تو ہم کرتے ہیں، کوئی نسبت مجھے ان سے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر تو امید کے ساتھ اور پھر صبر کے ساتھ، یہ راستہ بہرحال مشکلوں کا راستہ ہے، دنیا پھولوں کے ہار لے کے نہیں آئے گی، اور آئے تو چونک جائیے، چھٹک جائیے، وہیں رک کے دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہے، کہیں کہاں مداحنت ہو رہی ہے، کہاں ٹھوکر کھائی ہے کہ لوگ پھولوں کے ہار لیے آ رہے ہیں۔ بات تو یہ بھی، ہاں تو ہم ٹھنڈے پیٹوں بیٹھتے ہیں اور پنکھے کے اندر کڑکیوں کے اوپر اور مزے کے کھانے کھا کر اسلامی انقلاب کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ چند دیوانے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پریشر کوکر کی جو ہے پریشر ریلیز کی جا رہی ہے، پریشر کوکر کے کا جو ہے یہ پریشر ریلیز کیا جا رہا ہے کہ بکواسی کرتے ہیں، بکواس کرنے دو، کوئی عمل نہیں کرنا ہے انہیں، کوئی انقلاب لے کر نہیں آنا، کوئی تبدیلی نہیں آنی ان پہ، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی اس بھڑاس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، ہاں پھر کوکر پھٹنے کے امکانات ہو جائیں گے، ابھی تو بھڑاس نکل رہی ہے، نکلنے دو۔ تو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس راستے کے اوپر آگے بڑھا جائے، اور اسی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہ کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے، یہ کام ہمارا ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں ہے، ہمارا ہتھیار تو ایمان، امید اور صبر، استقامت، یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ کام ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ دعوت کا، دعوت علم کی بنیاد کے اوپر، اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر، کہ دعوت کے راستے کے اوپر ہم آگے بڑھے، اس راستے کے اوپر جو ہم بات کہہ رہے ہیں عملی جدوجہد بھی کریں، تقریروں سے کام نہیں ہوتا، تحریر تے ممکن دا تقریر تے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، اپنے کردار کو اپنے عمل تے گواہ بنائیں، سب سے پہلے میں بناؤں، اللہ مجھے توفیق دے، لیکن بات تو بہرحال یہی ہے، میں کروں نہ کروں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میرے لیے بھی اتنی ضرورت ہے جتنی آپ کے لیے ہے کہ دعوت، جدوجہد اور قربانی، یہ ہر انقلاب جو ہے قربانیاں مانگتا ہے، جدوجہد مانگتا ہے، تو قربانی ہم کیا دے رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور دیکھیے مزید کہ یہ بات سمجھنے کی ہوگی، ہمارے اندر جو المیہ پیدا ہو گیا وہ یہ پیدا ہے ہمارا کہ ہم مسائل کو ہمیشہ بیرونی قوتوں سے، بیرونی طاقتوں کی سازش سے جوڑتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش اور عیسائیوں کی سازش اور ہندوؤں کی ہر چیز جو ہے، میرا پیٹ خراب ہو گیا تو یہ جو بھی یہودیوں کی سازش تھی، مجھے نزلہ بخار ہو گیا، وہ شاید جو ہے ہندوؤں کی سازش تھی کہ انہوں نے مجھ پہ جادو کرا دیا، ٹونا کرا دیا، میرا جو ہے بچہ بیمار پڑ گیا، میرا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے پڑوسی نے جادو کرا دیا۔ ہر چیز میں ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بجائے ہمارے کسی نہ کسی نام نہاد دشمن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کو ختم ہی کر دیا اپنی زندگی سے، کہ وہ بھی کہیں بیٹھا ہوا، کوئی فیصلے وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہود اور سارے عیسائی اور سارے ہمارے دشمن جو ہیں، وہ نام نہاد دشمن، وہ دشمن کون حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں، ہمارا تصور کیا ہوا ہے، وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ جو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سو کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ کہاں چلا گیا؟ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم ہر خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ خارج میں تلاش کرتے ہیں، ہم داخل میں تلاش نہیں کرتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوا وہ کیوں برپا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارا کوئی فیصلہ تم پر نہ تھا کہ ہم نے تم پہ ظلم کیا، اللہ کی طرف سے کوئی بندوں پر ظلم کیا گیا نہیں، یہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، یہ بیج انہوں نے، زہریلے بیج خود انہوں نے بوئے تھے، اور اس سے جو شجر خبیثہ پیدا ہوئے اس سے خود ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اللہ نے ناانصافی نہ کی، بندوں نے خود اپنے لیے اس کو پسند کیا۔ تو یہ ہمارے سامنے بڑا مسئلہ جو ہے یہ کہ اس عادت سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن تو سازش کرے گا، دشمن کا کام سازش کرنا ہے، اس کا کام تو دشمنی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اگر تم جو ہے وہ صبر اور تقوی سے کام لو تو دشمن کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو دشمن کی سازشوں سے آگاہ رہو، کہ چالوں کا توڑ کرو،
لیکن اس پہ الزام دھرنے کی بجائے اپنے صبر اور تقویٰ کی جانچ کرو کہ اس میں کمی کیوں آ رہی ہے، کہ دشمن کی سازشیں اگر ہیں بھی تو وہ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک تو بات یہ کہ باہر خارج میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے مسائل کو داخل میں تلاش کریں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو انتشار کی بات کی، سماجی انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حکمرانوں کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں حکمرانوں کی بلکہ سیاستدانوں کی بات کی جائے، اور سیاستدانوں کے ساتھ جو پس پردہ قوت اقتدار کے اوپر قابض ہیں یا ان کا حصہ ہوا کرتا ہے، ہوس اقتدار ہمیں نظر آتی ہے کہ جو فیصلے کرواتی ہے، لوگوں کو لے کے چل رہی ہے، کہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے اندر ہوس اقتدار ہے، اور جو اقتدار سے باہر ہے وہ بھی خدمت کے جذبے سے نہیں اور کسی اصلاح کے جذبے سے نہیں۔ اصلاح کا راستہ دشمنی کا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، یہ ایک جو چل رہا ہے سارا معاملہ، اس میں ہر طرف ہمیں ہوس اقتدار ہی نظر آتی ہے کہ ہوس اقتدار کے تحت یہ سارا معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ جو چیلنجز بہرحال آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ دشمن کی سازشوں کے حوالے سے ہمیں اپنے پہلے اندر کا معاملہ دیکھنا ہے، لیکن جو چیلنجز ہمارے سامنے مغربی فکر کے آ رہے ہیں، روز افزوں آتے چلے جا رہے ہیں، یہ میرا جیسے میری مرضی جیسی بات پہلے جو ہے ویمن امپاورمنٹ سے بات شروع ہوئی تھی کہ حقوق نسواں تحریک کے نام پہ شروع ہوئی، پھر فیمنزم کے اوپر آ گئی، پھر LGBT کے اوپر بات چلی گئی، تو یہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج جو ساری حدیں ہم پار کرتے چلے جا رہے ہیں، مغرب کی نقالی کے اندر ہم کتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج تو بات یہ دیکھیے کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کا موازنہ کیجئے کہ ہم کہتے ہیں ایک ہوا، ایک جیسے لوگ، ایک جیسے تقریباً کھانے، لیکن آپ اگر انڈیا کے دلی کا اور کراچی کا یا کراچی کا موازنہ کر لیجئے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا، ہم جنس پرستی قانونی طور کے اوپر انڈیا کے اندر اب جو ہے جائز قرار دے دی گئی ہے، یعنی آپ کے بالکل برابر کے اندر وہاں تک بات پہنچ چکی ہے، تو آپ کتنے دن کی مار ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ تبدیلی کی ہوا، تبدیلی کی لہر جتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم جو اتنا سفر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مزاحمت ہم کرنے نہ سیاسی طور کے اوپر نہ فکری طور پہ کرنے کے قابل ہیں، تو کب تک جو ہے یہ نظام ہمارا چلے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے محدود رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عملی جمود جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کرنے کے لیے کوئی آمادہ بھی نہیں ہے، یا تو ہمیں یہ توستا ہے کہ خود کچھ دھماکہ کر دو، یا پھر ہمیں صرف یہ توستا ہے کہ فلاں زندہ باد اور فلاں مرد آباد۔ اس کے علاوہ ہم کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ امتحان کے اوپر ہم رہتے ہیں صرف کہ یا تو مر جائیں گے، مار دیں گے، یا پھر صرف یہ تو اس کو ہٹا کے ہم خود آئیں گے، تبھی تبدیلی آئے گی۔ جو تبدیلی کی بات اصل ہے کہ جو فرد تبدیل ہو، معاشرے کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کرے، سیاسی تبدیلی بالکل ہمارے سامنے ہے، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن وہ تدریجن کہ جب تک لوگ تیار نہ ہو، معاشرہ تیار نہ ہو، تو تبدیلی کس کے اوپر لا کے نافذ کی جائے گی وہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے مسائل کا حقیقی ادراک حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ مسائل کو جانیں گے، بیماری کو پہچانیں گے، پھر علاج کیا جائے گا۔ مسائل کا انکار کرتے رہنا، غلط تشخیص کر دینا، یہ مسائل کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہی ہماری ایک نا امیدی کا سبب بھی بنتا ہے۔ مایوسی کی بات بھی یہ ہے کہ تشخیص صحیح ہماری نہیں ہو پاتی، تو یہ ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے۔ کرنے کا کام اقامت دین کی بات الحمدللہ بہت کی گئی ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے، رستہ کیا ہے، اقامت دین کے رستے کے اوپر چلا جائے، آگے بڑھا جائے۔ اقامت دین لیکن کیا ہے، علم کے رستے کے اوپر آگے بڑھیں۔ بات جو کی جائے کہ متعلق فرد اپنے علم کے اندر اضافہ کرے گا، علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو، جو چار مقاتلہ ہے عمل ہمارا ہے کہ تطہیر افکار، تعمیر سیرت، تنظیم صالحین اور اصلاح معاشرہ کے ساتھ انقلاب امامت کی جدوجہد درجہ بدرجہ لے کے جو ہے وہ ساتھ چلی جائے، یہ سب کام جو ہے وہ کیے جائیں، تو یہ اقامت دین جو ہے یہی امت کی تجدید اور بقا کا واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سیاسی طور پہ غلبہ میں مل جائے، ہمیں جو ہے کچھ اور طور پہ قرضے مل جائیں، کچھ اور معاملات ہو جائیں۔ جو کام بھی قطر بیوت کر کے اور ہم جو ہے سمجھوتے کر کے کوئی وقتی رعایت حاصل کریں یا کوئی جو ہے وقتی ریلیف ہم حاصل کر لیں، وہ وقتی طور پہ تو شاید ہمارے کچھ کام بنا دے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا، خرابی بڑھتی سے بڑھتی ہی جائے گی، اور اس کا تدارک نہ کیا گیا تو پھر جو ہے بربادی کا ہمیں اور زیادہ خدا نخواستہ سامنا کرنا ہوگا۔ تو صحیح طور کے اوپر اقامت دین کی جدوجہد یہ اس کی واحد بات ہے۔ اور تحریکی کارکنان بہرحال بات یہی ہے کہ جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ذمہ دار ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ بھائی علم حاصل ہی نہ کرو، کیونکہ علم ذمہ داری پیدا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، پھر علم ہی حاصل نہیں کیا تو ذمہ داری عائد نہیں ہوئی۔ نہیں، علم حاصل کرنا بھی تو ذمہ داری ہے۔ اگر علم ہی حاصل نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو پہلے مرحلے میں ہی فیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، تو تحریکی کارکن کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ
وہ شعور حاصل کرے اپنی دعوت کا۔ امت مسلمہ کے یہ امید کے پہلو جو ہیں وہ یہ، ہمارے لیے کوئی امید جو ہے، ہمارا کوئی سیاسی قائد نہیں ہے، ہمارے لیے امید، ہمارے لیے کوئی دوسری ایسا لیڈر بھی ہمیں نظر نہیں آتا، سیاسی قائدین کے اندر، مذہبی لیڈران کے اندر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری امید کی اگر کوئی بات ہے، رستہ ہمارا ہے قرآن۔ قرآن واحد چیز ہے، سے پوری امت متفق ہے الحمدللہ۔ قرآن ہمارے لیے امید بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، یقین بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ ہمارے لیے قرآن۔ پہلی بات ہے قرآن، کہ قرآن کی بات۔ دوسری بات جو ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اگر یہ دیکھیں کہ تحریکات اسلامی جتنی بھی کمزور ہوں، جو بھی ان میں کمزوری ہو، بہرحال اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، اللہ کی بات کرنے والے موجود ہیں، ان کی اصلاح ہو اور یہ صحیح طور پہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ امت کا بہت بڑا اثاثہ ہے اسلامی تحریکہ۔ اور اسی کے ساتھ پھر جو اگلا ایک بات ہے کہ وہ ہے ہمارے نوجوان۔ ہمارے نوجوان ہماری بہت بڑی طاقت ہیں۔ ان نوجوانوں کو اگر صحیح رستہ ملے، ان کو صحیح منزل ملے، ان کے جوش اور ان کے جنون کو کوئی صحیح سمت مل جائے تو پھر وہ سیلاب آئے گا۔ وہ سونامی تو بھیانک لفظ ہے، ہم وہ کہیں گے کہ اسلامی انقلاب اس طرح آئے گا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اگر یہ الگ الگ رہیں کہ صرف قرآن خوانی کے لیے رہا، جمعیت تعلیم القرآن کے تحت قرآن کی طرف تعلیم عربی پڑھائی جاتی رہی، اور اسلامی تحریکیں جو ہے وہ صرف سیاست کے غورت دھندوں میں الجھی رہیں کہ زندہ باز اور مردہ باز اور یہ ہٹ جائے اس کی جگہ میں آ کے بیٹھ جاؤں، اور نوجوان ہمارے وہ یہ سمجھتے رہے کہ اپنا کیریئر بنا کر، اپنی دنیا بنا کر اور اپنی ڈگریوں کو بڑھا کر اور اپنے لیے جو ہے آسائشوں کے انبار لگا کر وہ شاید کوئی تبدیلی لے کر آ جائیں گے، کہ تینوں الگ الگ سمتوں میں رہے، بربادی سی بربادی۔ ایٹم بم پھٹ جائے تو وہ بربادی نہیں ہے، جو یہ الگ رہے تو جو بربادی آنی ہے اور آ رہی ہے اب تک۔ رستہ کیا ہے بتاؤ کا کہ تینوں ملیں، اسلامی تحریکیں قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر، ٹھیٹھ قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ ہم بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ اپنے طریقے کے علاوہ کوئی نئے طریقے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن مجموعی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی تحریکیں کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر، قرآن کی بنیاد کے اوپر، سنت کی بنیاد سے آگے بڑھیں اور نوجوانوں کو ان کی اصل رہنمائی کرے۔ اصل جو ہمارا ہدف ہے وہ نوجوان ہے، ان کو اگر ہم نے تیار کیا، ان کو ہم نے تبدیل کیا، یہ اسلامی انقلاب کے لیے انشاءاللہ ہمارا اثاثہ ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو استقامت اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ فراوانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراوانی ہے۔ کب ہے؟ جب صبر کیا جائے اور جدوجہد کی جائے۔ تو ہمارے لیے امید بھی ہے اور ہمارے لیے بڑی نا امیدی کی بات بھی ہے۔ امید یہی ہے، کام کریں گے انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ نا امیدی کی بات یہی ہے کہ اگر نہ اٹھے، سوتے رہے اور کسی نہ کسی وقتی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہے تو تباہی ہم سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بہت دور نہیں ہے۔ جو آ چکی ہے وہ بھی کم نہیں، جو مزید آ جائے تو اس کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، جو غلطی کہنے اور سننے کے اندر بھئی ہو اللہ تعالیٰ فضل قات سے معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔